امریکہ سے بھی آواز آئی ہے، تازہ خبر آئی ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس بیان پر آپ نے ویلکم کیا ہے، شکریہ بھی ادا کیا ہے، لیکن آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم مداخلت چاہتے ہیں. سر یہ مداخلت کیسے نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب میں ہم اس بحث میں نہیں جا رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا یہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی، وہ بات نہیں کر رہا. لیکن کوئی بھی ایک ملک کسی بھی دوسرے ملک کے ایک پریزنر کے حوالے سے کہے کہ اس کو چھوڑو، اس کو رہا کرو، تو یہ مداخلت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور یہ بالکل بھی مداخلت نہیں ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں وسیم بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان صاحب اپنی ذات کی رہائی اور اپنے ساتھ ہزاروں اسیروں کی رہائی کے حوالے سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں. وہ صرف رب سے، اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. اس عوام سے ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہے، ان پہ ہمیں بھروسہ ہے. پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. جہاں تک جن ٹویٹس کا ذکر کیا آپ نے، یہ بھی انٹرویو مجھے سنایا، صبح سے آج یہی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں میں آپ کو بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہم نے ہر اس شخص کا شکریہ ادا کیا ہے، ہر وہ شخص جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید کرتا ہے. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اور یہ مداخلت نہیں ہے. کامن ویلتھ کا چارٹر اگر آپ پڑھیں، کامن ویلتھ کا اگر آپ چارٹر پڑھیں، یونائٹڈ نیشنز کا آپ چارٹر پڑھیں، کامن ویلتھ کے چارٹر میں تو 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، رول آف لا. یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آپ پڑھیں، اہم ترین چیزیں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور رول آف لا. پاکستان میں ڈیموکریسی نو، سولر مینڈیٹ، انسٹالڈ پیپل. ہیومن رائٹس کیسے قتال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے بغیر کیسز کے اور جھوٹے کیسز میں ہزاروں لوگ اندر کیے ہوئے، اور کس طریقے سے ممبر نیشنل اسمبلی سے لے کے ایم پی اے سے لے کے عام ورکر تک کس طرح لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن. رول آف لا، کون سا رول آف لا، کہاں کا رول آف لا؟ یہاں پہ ججز خط لکھ رہے ہیں، ہائر جوڈیشل کے، یہاں پہ 86 کورٹس کے ججز خط لکھ رہے ہیں. یہ تو ہمیں تو شاید شکریہ بھی نہیں ادا کرنا چاہیے، یہ تو کمپلشن ہے ان تمام ملکوں کی جو کامن ویلتھ کے سگنیٹریز ہیں، کامن ویلتھ کے ممبر ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، کہ دنیا کے جس ملک میں بھی اس طرح کی وائلیشنز ہوتی ہیں ان پہ دے آر سپوزڈ ٹو ریز وائسز. ان کی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے دستخط کیے ہوئے دنیا میں درجنوں ایسے معاہدے موجود ہیں جن میں پاکستان بھی سگنیٹری ہے، جس حوالے سے ہم سمیت تمام ملکوں کے لوگوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. صحیح ہے. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، جی اوورسیز پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو ووٹ دیا ہے، ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو یہاں تنگ کیا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو وہاں فون کیا جاتا ہے کہ ایسی تھوڑے نہ مکلیں گے. تو اگر وہ وہاں پہ اپنے نمائندوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آواز اٹھائیں، پاکستان میں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ کیسے مداخلت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دیکھیں، ہر کوئی آج کل تو یو آر گلوبل سٹیزن، آپ کو اپنے دربوں میں نہیں بیٹھے گئے. آپ یہاں بیٹھ کے بوسنیا پہ بات کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے فلسطین پہ بات کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے اسرائیل پہ بات کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے چچنیا پہ بات کرتے ہیں. تو کل ہم کہیں گے کیونکہ وہاں مظالم ہو رہے ہیں، ہمیں اس لیے نہیں بولنا چاہیے کہ وہاں کو مداخلت ہو رہی ہے. دنیا بولتی ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا کہ یعنی اگر کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ آپ کی سیاسی مخالف ہو، اس کو یہ لگے کہ اس کا مینڈیٹ چرایا گیا اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے حق میں امریکہ سے یا کہیں سے بھی بیان آئے، تو اس پہ آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ماضی میں تو کسی انڈیا کا یا یو ایس کا ٹی وی چینل کا کوئی تجزیہ کار بھی کوئی 2 باتیں کر دیتا تھا کسی حکومت کی حمایت میں، تو یہاں کیمپین چلتی تھی کہ لو جی ہینڈز پروف، دیکھو امریکی پٹھو ہیں، دیکھو امریکہ اور ان کی زبان ایک ہی ہے، دیکھو ایک ہی تو بات کر رہے ہیں، سارے پٹھو ہیں، سارے سب ملے میں سارے ایک ہیں، یار ہیں مودی کے غدار ہیں، دیکھو برکھا دت نے لکھ دیا، دیکھو چور ہے. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مداخلت نہیں ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی کی مداخلت کی توقع بھی نہیں ہے، اور نہ ہم نے کسی کو مداخلت کے لیے خط لکھا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا بول رہی ہے. تسی میں چپ کرا سکتے ہیں انہوں نے؟ آپ یا میں چپ کروا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کروا سکتا. آج کل کوئی بھی کسی کو چپ نہیں کروا سکتا. آج کل تو جو پاکستان میں لوگ بول رہے ہیں، آپ ان کو نہیں چپ کروا سکتے، آپ باہر کسی کو روک سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اپنے عوام سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ عمران خان اور اس کے ساتھی جتنے بھی اندر ہیں وہ بے گناہ ہیں اور باہر نکلیں گے. اور اس موقف کی دنیا کے ہر ملک میں تائید ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں جتنی بھی ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں، جو یو این سے لے کے کامن ویلتھ تک، یہ سب سگنیٹریز ملک، یہ ان کی کمپلشن ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. پاکستان کے اندر ہر کوئی بات کرے، اس میں کوئی مداخلت والی بات نہیں ہے. نہ ہم نے کسی سے مدد مانگی ہے، نہ ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں. ہمیں صرف اللہ سے مدد چاہیے
اور اپنے عوام پہ بھروسہ ہے۔